جی صاحب میرا سوال ایک یہ ہے کہ جیسے انسان کی زندگی کی موت جو ہے نا اس کی پیدائش پہ لکھ دی گئی ہے، جی ایسا ہی ہے نا؟ جی تو آپ نے کئی دفعہ بیان کے اندر یہ کہا کہ یہاں کراچی میں عمر کم، لاہور میں زیادہ اور کے پی کے میں زیادہ، وہاں کے پانی پینے سے یہ تو مائک یہ قریب رکھے نا. ہاں نہیں، یہ پھر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب لکھ دی گئی ہے کسی کے ایکسیڈنٹ سے لکھ دی گئی ہے، کیونکہ اس کی مثال ایک سیدھی سی موجود ہے کہ دنیا میں کسی بھی قبرستان میں جائیں، دنیا کے کسی بھی قبرستان میں جائیں، وہاں 1 گھنٹے سے لے کے 120 سال تک کی قبریں ملے گی. جی تو یقیناً اس کی 1 گھنٹے کی زندگی تھی، اور کسی کی 1 سال کی، اور کسی کی 120 سال کی. تو جی پھر یہ کہنا، کئی دفعہ آپ سے بھی سنا کہ جی وہ وہاں رہنے سے، پانی پینے سے، وہ منرل واٹر ہے، پہاڑوں کا پانی ہے، اس کے پینے سے اتنی زندگی اس کی بڑھ گئی. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. رفیع بھائی کا سوال یہ ہے، شکر ہے اس دفعہ کوئی بچہ ناجائز پیدا نہیں کی، ورنہ ان کا ہر سوال گھوم پھر کر آتا ہے کہ بچے ناجائز پیدا تو نہیں ہو رہے. اب شکر ہے بچے جائز پیدا ہونا شروع ہو گئے. سوال کی نوعیت اب چینج ہو گئی ہے. رفیع بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں بیان میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا پانی پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے، صحت کا خیال رکھو گے تو عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا. ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوراکیں کھاؤ، ایکسرسائز کرو تو عمر 10 سال بڑھ جائے گی آپ کی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، شریعت میں تو عمر متعین ہے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی، کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قرآن کہتا ہے جس کی جو موت لکھی ہوئی ہے نا، وہ جب ٹائم آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ بھی. اور ہم 10 سال عمریں بڑھا رہے ہیں بھائی، 20 سال بڑھا رہے ہیں عمریں، اور قرآن کہہ رہے 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھ سکتی. تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. عمر جو اللہ کے علم میں انسان کی لکھی ہوئی ہے وہ تو واقعی کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اپنے ظاہر کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کے حساب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے تجزیے اس کے حساب سے ہوتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹروں نے کسی کا میڈیکل ٹیسٹ کیا، دیکھا ہر چیز اوکے ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ 100 سال تو نکال لے گا، اور بندے کی عمر ہے ابھی 40 سال. ڈاکٹر نے کیا کہا، یہ بندہ 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا. اگلے دن کسی نے، زید نے آ کے اس کو ٹھا کر کے جان سے مار دیا. اب ہم ڈاکٹر کو پکڑ رہے ہیں کہ یار آپ نے تو بولا تھا کہ 100 سال سے پہلے مرے گا نہیں، یہ تو 41 سال میں ہی مر گیا. ڈاکٹر کیا کہے گا، بھائی میں نے ظاہری اعتبار سے کیلکولیشن کی، جو انسان کے ایک تجزیہ ہوتا ہے، اس تجزیے کے اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ 100 سال تک جیے گا، مجھے کیا پتا کوئی بندہ آگے اس کو جان سے مار دے گا. اب اللہ کے علم میں تو یہ تھا نا کہ کوئی بندہ آ کے اس کو مار دے گا، اس نے 40 سال سے زیادہ جینا ہی نہیں ہے، ناممکن ہے. لیکن یہ تو اللہ کے علم کی بات ہے نا، ہمیں تھوڑی پتا ہے. ہم ظاہر میں کیا کہیں گے کہ یہ بندہ 100 سال جیے گا کیونکہ صحت ایسی رکھی ہوئی ہے اس نے. اب اس دوران حادثے ہو جاتے ہیں، کوئی ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا ہے، کوئی بجلی کے کھمبے سے چپک کے مر جاتا ہے، یا کوئی وبا پھیلتی ہے تو بڑے بڑے صحت مند لوگ بھی نکل جاتے ہیں اس میں. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا، یہ کام کرنے سے عمر 10 سال بڑھ جاتی ہے، تو اپنے علم اور اپنے ظاہر کے لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں. تقدیر سے ہم نہ لڑ رہے ہیں نہ اس کو چھیڑ رہے ہیں. وہ اللہ کا علم ہے، وہ اللہ ہی کے پاس رہے گا، اس میں ہمیں نہ چھیڑ چھاڑ کی اجازت ہے، نہ ہم اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں. وہ اللہ کا علم ہے کہ اس نے کتنے سال زندہ رہنا ہے، وہ اللہ جانے. اللہ نے وہ فرشتوں کو بھی علم نہیں دیا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے علم. ہمیں وہ علم جب پتا چلتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے. مرنے کے بعد ہم یہی کہیں گے اس نے اتنا ہی جینا تھا، اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے اور 1 سیکنڈ پیچھے اس کی زندگی نہیں ہو سکتی تھی. کام سے پہلے وہ علم ہمارے پاس تھوڑی ہوتا ہے. اسی وجہ سے دیکھو، جس کی عمر 40 سال ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ 41 سال میں مر جائے گا، ڈاکو آ کے اس کو مار دیں گے. لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی صحت بنانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے کہ میں 100 سال جیوں گا، ڈاکٹروں سے مشورے لے رہا ہوتا ہے. اب 41 سال کا ہوا، کسی نے مار کے چلا گیا کوئی اس کو. اب لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی اپنی زندگی کی کوشش کر رہا تھا، تقدیر میں تو 41 سال لکھے ہوئے تھے، اور یہ بے وقوف آدمی 100 سال تک کی کوشش کر رہا تھا جینے کی. تو ہم کہیں گے بھائی یہ کیوں بے وقوف ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ میری تقدیر میں 41 سال لکھے ہوئے ہیں، یہ تو یہی سمجھ رہا تھا جیسے باقی لوگ جیتے ہیں میں بھی جی لوں گا.
تو تقدیر خالصتاً اللہ کے علم کا نام ہے، وہ اللہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. ہم جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے ہی ہم ان معاملات سے نمٹتے ہیں، اور ہمارے تبصرے بھی اسی اعتبار سے ہوتے ہیں، اور ہمیں پلاننگ بھی اسی اعتبار سے کرنی ہے، تقدیر کو سامنے رکھ کے نہیں کرنی. تقدیر کے عقیدے کا فائدہ جب اٹھایا جائے گا جب کام ہو جائے، تو تسلی کے لیے پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی اب کیا رونا دھونا، اللہ کے علم میں تو یہی تھا کہ یہ اتنے سال زندہ رہے گا، تو ہم تو اپنے علم کے حساب سے پلاننگ کر رہے تھے، ہمیں اللہ کا کیا پتا تھا. لیکن جب مر گیا تو اس کا مطلب بھائی یہی ہے کہ بس اللہ کے علم میں یہی تھا، ہم صبر کریں گے، کیونکہ اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایک منٹ اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. اس کی اور آسان مثال میں دیتا ہوں کہ زید نے فرض کرو بکر کو قتل کر دیا، 40 سال کا بھی جوان تھا، بکر اس کو جان سے مار دیا. ہم زید کو چھوڑیں گے یا پکڑیں گے؟ بولو. پکڑیں گے. ہم نے زید کو لے آئے سولی پہ لٹکانے کے لیے، یا بندوق یہاں رکھ دی، تجھے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. زید ہمیں جواب میں کہے گا کہ دیکھو بکر نے 40 سال میں مرنا تھا یا نہیں مرنا تھا، تم تو خود کہتے ہو موت 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، تو میں نے تو اس کو اسی ٹائم پہ مارا ہے جس ٹائم پہ اس نے مرنا تھا، جو لکھی ہوئی تھی اس کی. تو میں نے کون سا ظلم کیا اس کی؟ تو خود تو تم لوگ کہتے ہو کہ 40 سال یعنی جو بھی عمر جس کی لکھی ہوئی ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو میں نے کون سا کام کر دیا؟ وہ مرنا تھا تو میں نے مار دیا، تو یہ تو ہونا تھا. آپ جواب میں کیا کہو گے؟ زید کو چھوڑ دو گے آپ اسے پتہ ہے کیا کہو گے؟ آپ بولو گے ٹھیک ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس نے اتنا ہی زندہ رہنا تھا، تجھے کس نے پہلے بتا دیا تھا کہ 40 سال کے بعد یہ زندہ نہیں رہے گا؟ تیرے علم میں تو یہی تھا کہ جوان آدمی ابھی مزید زندہ رہے گا، اور تو نے اپنے علم کے مطابق کام کیا اس سے زندگی کا حق چھینا ہے. یہ تو اللہ جانے کہ اللہ کو پتا تھا کہ زید نام کی آدمی آ کے اس کو قتل کرے گا، یہ تو اللہ کو پتا تھا نا، تجھے تھوڑی پتا تھا. تو تجھے جو قیامت کے دن سزا ملے گی اور دنیا میں سزا ملے گی وہ تیری معلومات کے حساب سے ملے گی، وہ تقدیر کے حساب سے نہیں ملے گی. اور اگر یہ دلیل اس کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک اور دلیل دیں. اس سے کہیں ٹھیک ہے بکر کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ 40 سال کے بعد مر جائے گا، اور مارنے کے بعد پتا چلا تو ہم اب تجھے بھی مار دیں گے، ہم پہ بھی کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ جب گولی تیرے سر سے گزرے گی تو پتا چل جائے گا تو نے بھی اتنی عمر میں مرنا تھا، تو جس دلیل کی بیس پہ تو نے اس کو مارا ہے اسی دلیل پہ ڈھشیاؤں. چلو بھائی آپ نے زید کو بھی اڑا دیا، اب اس کے رشتہ دار آ رہے ہائے 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 ہمارا بندہ مار دیا، تو آپ کہیں کوئی نہیں مارا، اتنے ہی دن اس کی زندگی تھی، اس سے زیادہ اس نے جینا تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم نے کون سا غلط کام کیا؟ تبھی قرآن کہتا ہے جب یہ مجرمین قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہم شرک، تو ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا، ہم نے بھی شرک کیا، تو چاہتا تو ہمیں شرک سے بچا لیتا، زبردستی بچا لیتا. تو اللہ کیا کہیں گے؟ حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، کیا تمہارے پاس پہلے سے نالج تھی کہ تمہاری قسمت میں شرک لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے پتا تھا نا تم شرک کرو گے، تمہیں تھوڑی پتا تھا، تم نے تو اپنے اختیار سے ایک جرم کیا ہے. تو اس لیے عمر تو اللہ کے علم میں نہ 1 سیکنڈ بھی کسی کی موت کا وقت نہیں ٹلتا، لیکن وہ اللہ کو پتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. تو ہم نے ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چشمے کا پانی پیئیں گے، 100 سال جیئیں گے، اللہ کے علم میں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. اور یہ کراچی کے نلکے کھولیں گے، پہلے ہوا آئے گی، اس کے بعد گٹر کا پانی آئے گا، اس کے بعد گٹر کا ملا ہوا پانی آئے گا، اور یہ گھونٹ بھر بھر کے پیئیں گے، اور 40 بھی بمشکل کراس کر پائیں گے. تو یہ بھی تو اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتی ہے یہ بات. جاپان کے لوگوں کی عمریں لمبی ہیں. کیوں لمبی ہیں؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہے پہاڑی لوگ ہیں، بوائل چیزیں کھائیں گے، تیل ویل کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے، تو یہ سب چیزیں پہلے سے اللہ کے علم میں تھیں کہ یہ لوگ نہیں کھائیں گے، لہذا 100 سال جیئیں گے. اور یہ کمبخت برگر پیزے کھا کھا کے دھماکوں سے پھٹیں گے. تو اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے فرشتوں کو 30 سال سے زیادہ نہیں لکھنا. صحیح ہے، یہ 30 میں مرے گا. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کراچی میں رہے گا، کتنی اچھی صحت ہو، کتنے چشموں کا پانی پی لے، بہترین، لیکن چونکہ یہاں کی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام، اور یہ لوگ پھر
امن کی کوشش بھی نہیں کریں گے, اپنے حقوق کے لیے نکلیں گی بھی نہیں. لہذا کوئی 20 میں مرے گا, کوئی 25 میں مرے گا, کوئی کچھ تو پیدا ہونے سے پہلے مر جائیں گے. کیوں مریں گے؟ پریگننسی میں عورت جائے گی ہاسپٹل اور سڑکوں کے کھڈے اس کے حمل کو راستے میں گرا دیں گے. تو جیسے کرتوت ہوتے ہیں نا, اس حساب سے عمریں اللہ نے پہلے سے ہم لوگوں کی بولو لکھ دی ہوتی ہیں, کرتوتوں کے حساب سے. جہنم بھی تو کرتوتوں کے حساب سے لکھی. تقدیر میں صرف یہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ اتنے سال جیئیں گے. جنت جہنم بھی جنت جہنم بھی پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ کمبخت کا مجھے پتا ہے یہ نالائق برائیاں کرے گا اور جہنم میں جائے گا, اور یہ اچھائیاں کرے گا اور جنت میں جائے گا. تو تقدیر تو کام کے بعد پتہ چلتی ہے, کام سے پہلے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہی آزمائش ہے. تو ہم نے ظاہر کو دیکھ کے چلنا ہے, اور ہم جب کہتے ہیں کہ اس کی عمر 10 سال بڑھ جائے گی اگر یہ صحت کا خیال کرے, تو ہم اپنے علم کے لحاظ سے بڑھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو متعین ہوتی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس کی مثال ہے, دیکھو حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ ہر شخص کی عمر متعین لکھ دی ہے, لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه, جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ رشتہ داری کو جوڑے, یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو عمر کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے عمر تو بڑھتی نہیں ہے, دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے یہ اچھا کام کرو تو عمر بڑھ جائے گی. تو مطلب یہی ہے کہ ہمارے لحاظ سے عمر بڑھ جائے گی, اللہ کے علم کے لحاظ سے عمر نہیں بڑھے گی, کیونکہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ ویسے یہ 50 میں مرے گا, چونکہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں 60 کر دوں گا. تو پہلے سے اللہ نے کر دی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا, تو وہ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی وجہ سے 10 نمبر گریوی میں مل رہے ہوتے ہیں اس کو ایج کے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہ 50 سال میں مر جائے گا کسی کے بارے میں, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ مرے گا تو 50 سال میں, لیکن رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کرے گا, تو فرشتوں سے کہا ہوتا ہے 10 سال اس کے ڈال دو الگ سے. تو اب جو اصل تقدیر ہے وہ 60 سال لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں کہ 60 میں مرے گا. مرنا تھا 50 میں, جس حساب سے یہ پیزے برگر کھا رہا تھا مرنا کس میں تھا 50 میں, لیکن ایک نیکی کر رہا تھا, رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا تھا, تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ کہیں گے کہ یہ 60 میں مرے گا. اب اصل عمر اس کی 60 ہے, اور حدیث میں جو آ رہا ہے کہ اچھا سلوک کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی وہ 50 کے حساب سے, کہ صحت کے لحاظ سے تو 50 میں مرنا چاہیے تھا, لیکن اچھے سلوک کی وجہ سے 60 میں مرے گا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو تقدیر کا علم اللہ کا علم ہے بھائی, اس میں ہمیں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا, لیکن وہ ہمیں کام ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو کام ہونے کے بعد پھر یہ تبصرے کیے جائیں گے, بھائی مرحوم کی لکھی ہوئی تھی اتنے میں ورنہ تھا, برونے دھونے سے کیا کرنا ہے, بس چلے گا. بس اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ایک اسی زمن میں ایک سوال ہو رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو پرس نکالنے میں تھوڑا سا اٹک گیا تو اس نے گولی مار دی, تو اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں. میرے دماغ کے دوست ینگ اپنی بیوی بچوں کو آئس کریم کھلانے لگی گیا گلچن میں, اس کے کوئی ٹانگ میں کھجلی ہوئی ہوگی, اس نے ذرا سا ہاتھ نیچے کیا, وہ سمجھا ریوالور نکالا ہے, اس نے بھی گولی مار دی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگوں کے یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں یا ایمان ایسے کمزور ہوئے ہیں کہ اس اسپتال جائیں گے تو بیٹا ہوگا, اس اسپتال جائیں گے تو بیٹی ہوگی, ذرا اس پہ بھی واضح کرتے ہیں. یہ جہالت ہے, یہ بھی لوگوں میں ایک جہالت ہے کہ اس ہاسپٹل جائیں گے تو لڑکا ہوتا ہے, یہاں جو بھی گیا اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے, اور اس ہاسپٹل میں رپورٹ یہ کہ لڑکیاں پیدا ہو رہی. بکواس ہے بھائی, جہالت ہے. تو یہ جو ہندوازم اتنا دنیا میں پھیلا ہے نا, بتوں کی عبادت, یہ توہم پرستی انسان کو بڑے سے بڑے جرائم کرواتی ہے, بڑے سے بڑے جرائم. کوئی دلیل نہیں ہے, جو لڑکا ہے وہ چاہے جہاں بھی جاؤ لڑکا ہی پیدا ہوگا, لڑکی نے پیدا ہونا ہے تو جس ہاسپٹل میں جاؤ گے لڑکی ہی پیدا ہوگی. اور اتنی نفرت کیوں ہے لڑکی کی پیدا ہونے سے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تم بھی تو کسی عورت کی اولاد ہو. ادھر جاؤ لڑکا ہو جائے گا تو ادھر نہیں جاؤ لڑکی نہ ہو جائے. ہو جائے یار, لڑکیاں 100 لڑکیاں ہو جائیں, کیا ہے اس میں؟ ہندو بن جاؤ, میرا خیال ہے. مجھے ایسے مسلمانوں پہ بڑا غصہ آتا ہے, کمبختوں سارے کام تم ہندوؤں والے کر رہے ہو, غیر مسلم والے کر رہے ہو. منافقت چھوڑ دو, منافقت چھوڑ دو. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. جس کو خدا گفٹ کہہ رہا ہے اس پہ تمہارا منہ سڑ رہا ہے, تمہارے منہ سے دھواں نکل رہا ہے, بے شرمو. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, میں نے روتے ہوئے دیکھا ایک عورت کو, بتایا گیا بیٹی پیدا ہوئی, رو پڑی, میرا دل کر رہا تھا اس کو لگا کے چماٹ ماروں سالی کو. بے غیرت, بے شرم, تجھے اپنی پیدائش پہ بھی پھر شرمندہ ہونا چاہیے, میں کیوں پیدا ہوئی تھی.
تو یہ غیر مسلموں کا کام ہے. جب آخرت کا انکار ہوگا نا تو بڑے سے بڑا جرم بھی انسان کے لیے حلال ہو جائے گا. یہ سارے آخرت کے منکر لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے. سب ان بے ایمانوں کا کام ہے. یہ نسل روکنا بھی بے ایمانوں کا کام ہے کہ کھانا لے میرے پیسے. یہ اپنی اولاد کو روک رہا ہے. دیکھو اگر روک رہا ہے, صحت کا ایشو ہے, تم سے سنبھل نہیں رہے بچے, روک لو. شریعت میں اچھا کام تو نہیں ہے, لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے شریعت میں نسل بڑھانا. ترغیب ہے نسل بڑھاؤ بھائی, لیکن اس بیس پہ روک رہا ہے نا کہ میرا پیسہ کھائے گا. تو تم سے بڑا بے شرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. کمبختو, تمہیں خدا نے پیدا کیا, تمہاری ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر کے بتا دیا کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے, تو تمہاری اولاد کو کیسے خدا بھول جائے گا؟ یہ مادہ پرست لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بندر کی اولاد ہیں. ان کا کام ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے سارا کام, خود بخود بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو ان کی روزی کی ہمیں فکر کرنی ہے. یہ وہ جو بندر کی اولادیں ہیں نا, ڈاروین کی تھیوری سے متفق ہیں, یہ ان کی سوچ ہے. جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آٹومیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا, بچہ ادھر مارکیٹ میں آیا, ادھر ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا, یہ اس کی علامت ہے, اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو مادہ پرست بڑا کمینہ ہوتا ہے, وہ پھر کہے گا دودھ ہی آ رہا ہے نا, اسکول کی فیسیں تھوڑی آ رہی ہیں, بچے کو خالی دودھ چاہیے. ابے بے غیرت, خدا نے دودھ پیدا کر کے دکھا دیا ہے کہ اس وقت اس کی بنیادی ضرورت دودھ ہے, بہترین دودھ پیدا کروں گا میں. اس کا مطلب جو اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے. لیکن ان کمینوں کو کہاں عقل آئے گی, مادہ پرستوں کو. تبھی یہ دنیا میں ڈپریشن سے مرتے ہیں بے غیرت. مولوی ڈپریشن لیس ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے خوش صرف مولویوں کو دیکھا ہے, صرف مولویوں کو میں نے خوش دیکھا ہے. صحیح ہے, کبھی آؤ تم بھی کبھی مولوی بنو, دے لائف انجوائے کرو گے. جیب میں دھیلا نہیں ہوگا پھر بھی خوش ہوگا. یہ جو تمہیں بہت سے مولوی لگتے ہیں نا, بہت پیسہ ہے, بیچاروں کو ہوتا نہیں ہے. شکل اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیسے نور ہوتا ہے چہرے پہ, خوشی ہوتی ہے اس لیے لگ رہا ہوتا ہے بڑی دولت ہے. کبھی اپنے آپ کو غریب دکھاتے نہیں ہیں دنیا کے سامنے, لگتا ہے ہوتے کچھ بھی نہیں ہے. تو شکل پہ چہرے پہ ان کے خوشی ہوتی ہے اس لیے. اور یہ مادہ پرست ہوتے ہیں, اتنی ہزار گز کے بگلے ہیں کمبختوں کے. بچہ پیدا نہیں ہو رہا کہ جائیداد میں شریک ہو جائے گا, کھلائیں گے کہاں سے؟ کمبخت, تو سریا دیکھ تو نے اس میں کتنا ڈالا ہے اس گھر میں. جتنے کا تیرا بیت الخلا ہے نا, غریب آدمی کا تو گھر بھی اتنے کا نہیں ہوتا. اور 2 بچے, ایکچولی وہ بچوں کو ایکچولی پالنا بڑا مشکل ہے آج کل, اکنامکلی بڑے ایشوز ہیں, اکنامکلی ٹوپی ڈرامہ رکھ کے چماٹ مارو. تو میں کہتا ہوں ان پر دنیا میں پھٹکار ہے. ہزار گز کے کمبختوں تمہارے بنگلے ہیں, اس میں رہنے کے لیے بندہ ہی نہیں ہے. نہ تمہاری بہو ہے, نہ تمہارے داماد ہیں, نہ تمہارے پوتے ہیں, نہ تمہارے نواسے ہیں. کتا لے کے گھوم رہے ہو تم. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں مولوی بنا دیا بھائی, ہم تو بڑے خوش ہیں. سیدھی جب میں آ رہا تھا بڑا ڈر رہا تھا, پتہ نہیں مولوی بن کے کیا ہو جائے گا. تو جب آئے تو ہم نے کہا بھائی یہی زندگی ہے بھائی, اصل تو یہی. آپ مولوی نہ بنو, انسان کے بچے تو بن جاؤ یار, مسلمان تو بنو. تو یا تو اللہ کا انکار کر دو, ڈاروین کی تھیوری پہ آ جاؤ, ہم سب بندر کی پیداوار ہے, خدا ودا کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ, سب آٹومیٹیکلی چل رہا ہے. اور اگر خدا کو مانتے ہو تو یار خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں بیٹی دے رہا ہوں تو گفٹ ہے, گفٹ پہ کوئی کمبخت رو رہا ہے تو چماٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کو کوئی سونے کی انگوٹھی لا کے گفٹ کرے, آپ رو رہے ہو, آپ بولے یار تو علاج کرا اپنا. اور دینے والا غیرت مند ہو, دینے والا کیا ہو؟ غیرت مند. غیرت مند آدمی اپنے گفٹ کی بے قدری برداشت کرے گا؟ بولو. میں آپ کو گفٹ دوں سونے کی انگوٹھی, آپ رو رہے ہو ہائے 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 کیا دے دیا کیا دے دیا, میری تو بڑی غیرت آئے گی بھائی, یار ہمارے گفٹ کا تو مذاق اڑا رہا ہے یار. تو گفٹ دے رہا ہے خدا اور تو کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ روک رہے ہیں, 3 بیٹیاں ہو گئیں, مفتی صاحب میں بچہ رکوا لوں, بیٹی نہ ہو جائے, یہ آ رہے ہوتے میرے پاس. میں بڑا ضبط کر کے کہتا ہوں کہ بچہ نہیں روک سکتے تم. کہہ رہے ہیں بھائی وہ IVF کے ذریعے جینڈر سلیکٹ کر لیں لڑکا. میں نے کہا بھائی اللہ کو پہ چھوڑو یار, کیوں لڑکا لڑکی کی فکر میں لگ گئے ہو, جو دے دے قبول کر لو. خدا نے عذاب بنانا ہوگا نا, لڑکوں کو تمہارے لیے عذاب بنائے گا, جوتے لگائیں گے تمہارے سر پہ. میں نے دیکھا ہے منتیں مان کے بیٹے پیدا ہوئے, ان شراب پی رہے ہیں, ڈاکو بنے ہوئے ہیں, چور بنے ہوئے ہیں, ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ کر یہ مر جائے کسی طریقے سے. تو جب خدا کے گفٹ کا مذاق اڑاؤ گے نا تو غضب کس کو آئے گا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں
یہ ہبا، ہبا عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں، گفٹ دیتا ہوں، اس گفٹ پہ تمہارا منہ بن رہا ہے، سڑ رہا ہے منہ تمہارا، تو بغیر تو نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ بے شرم، بڑی بے شرمی کی بات ہے. یہ پوچھا بھی نہیں کرو مجھ سے نا یہ مسئلہ، 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو نسل روک لوں. ویسے ہی روک لے بھائی، تیرے کو نہیں چاہیے بچے، کس شریعت میں بچے پیدا کرنا فرض نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. میں شریعت کا مسئلہ نہیں چینج کر سکتا، آپ کی مرضی، آپ ایک بچہ بھی نہ پیدا کرو، اپنا بڑھاپے میں کتے رکھو، آپ کو جو آپ کو دنیا میں ہی سزا مل جائے گی اس کی، کتے لے کے گھومو گے، نہ تمہاری بہویں ہوں گی، نہ داماد ہوں گے، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کتا ہوگا تمہارے پاس. انگریزوں کے پاس یہی ہے، بڈھی عورت کے پاس ایک کتا ہوتا ہے، بڈھے کے پاس ایک کتا ہوتا ہے. انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے؟ کتا پن ہے یار. اور اس سے بڑا کیا کتا پن ہوگا؟ کتا مر جائے تو رو رہے ہیں، کتے کو ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں. ابے نانے کے لے کے جاؤ، دادا کو لے کے جاؤ، دعائیں لو. کتا دعائیں بھی نہیں دیتا، بہو بہو کرتا ہے. کتا رکھو، وفادار جانور ہے، حفاظت کے لیے جانور ہے، انسان نہیں ہے وہ. جانوروں سے فائدہ لینے کا ہمیں حکم ہے، تو فائدہ لو. پرندوں کی حفاظت کرو کتوں سے، مرغیوں کی حفاظت کرو کتوں سے. چور ڈاکو کا خطرہ ہے، کتا رکھ لو، وفاداری کرے گا، اتنا ٹھیک ہے. فیملی ممبر بنانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. فیملی ممبر نہیں بناؤ کتے کو، ہے وہ کتا ہی. اور یہ کتے کو فیملی ممبر وہ بناتے ہیں جن کے پاس انسان پالنے کے لیے نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ انسانوں سے وفا نہیں ملتی ان کو، ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیے نا، تو وفا کہاں سے ملے گی؟ تو یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. تو نسل اس بیس پہ روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، اس بیس پہ نسل روکنا بولو حرام ہے. اس بیس پہ نسل روکنا حرام ہے، اس میں اللہ کو غضب آتا ہے. تو 6 فٹ کا بنا دیا میں نے تجھے. اور یہ جو ڈاکٹروں کی باتیں سن سن کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا، میں بھی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، ڈاکٹر تو کرتے ہی ہیں کہ یہ کھائیں، ایکچولی یہ کھائیں، اتنا پروٹین ہماری ڈائٹ کے لیے، اتنی کیلوریز. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. یہ کس کے چوچلے ہیں یار؟ بول لو نا، میں بھی تو بول ہی رہا ہوں نا. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. جب آپ کی جیب میں پیسہ ہو تو یہ سارے چوچلوں پر عمل کرو. بیلنس ڈائٹ، یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. انڈے اتنے، پروٹین گوشت، اور اتنا فیٹ، اور ڈبے پہ پہلے دیکھ رہا اتنی کیلوریز ہیں. ڈاکٹر نے ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کو کہا میں آپ کو اتنی کیلوریز کی پرمیشن دے رہا ہوں، اس سے زیادہ کیلوریز نہیں لینی، اس سے کم بھی نہیں لینی. میں نے کہا سارا دن بیٹھ کے کیلوریز ناپتا رہے تو. تو یہ مالداروں کے چوچلے ہیں، اور اس پر عمل کرنا چاہیے مالداروں کو. اتنے بادام میں خود مشورہ دیتا ہوں، جب پیسہ آئے تو سب سے پہلے خوراک اچھی کرو ضرور. جب پیسہ نہیں ہے نا، جو کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا. غریب آدمی ویسے ہی 100 سال جی لیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ خوراک کا سسٹم اتنا پیچیدہ اللہ نے ہماری باڈی میں بنایا ہے نا کہ وہ تمام اصول اور ضابطے ٹوٹ جاتے ہیں جب جیب میں پیسہ نہ ہو. میں بلوچستان میں جب گیا، وہاں میں نے بوڑھے لوگوں کو دیکھا، صرف بکری کا دودھ، شہد اور روٹی، اس پہ 90 سال گزار دیے. ابے وائٹامن سی کدھر سے مل رہا ہے تمہیں؟ اتنی ساری چیزیں ہمیں چاہیے، شہد میں تھوڑا بہت ہوتا ہوگا. او بھائی 90 سال. میں نے کہا ان کی صرف روٹی اور کیا نام ہے، یہ شہد اور دودھ بکری کا، 90 سال گزار دیے یار. ڈاکٹر مانے گا اس کو؟ ڈاکٹر کے پاس وہ چلا جاتا ہے. ایکچولی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. صبح آپ ½ کلو بکرے کا گوشت، دوپہر کو تھوڑا سا فش، ایسا ہی ہوگا نا. شام کو سیلڈ جس میں گوبھی کے پتے بھی ہوں، ہمیں ہرے پتوں والی سبزی جس میں میگنیشیم ہوتا ہے. وہ کہے گا بھائی یہ سارا پلان اپنے پاس رکھ. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو. سعودی عرب میں ایک آدمی کی 4 بیویوں نے کیس کیا. یہ سچا واقعہ. طائف کے جو جج ہیں انہوں نے ہمارے استاذ کو خود سنایا. ہمارے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، وہ طائف کے جج سے ملے. سعودی عرب میں ایک شہر ہے نا طائف. ان کے جج سے کہا کہ آپ کی زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ آیا ہو تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا میری زندگی میں سب سے انوکھا واقعہ، 4 جوان عورتوں نے کیس کیا اپنے شوہر کے خلاف. 4 بیویاں تھیں ایک بندے کی، کہ ہمارا شوہر نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تنگ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ والا مطلب. کسی دن ناغا ہی نہیں کرتا، دماغ کھایا ہوا ہے ہمارا. تو کہتے ہیں، میں نے کہا یار بڑا کوئی پہلوان ٹارزن ہے یار، ڈائٹ پلان بنایا ہوا ڈاکٹروں نے لکھ کے دی، اتنے پروٹین ہیں، اور یہ پھر اس کے بعد پھر یہ ورک آؤٹ کرنا ہے، پھر یہ کریں. یہ سب میں خود ان چیزوں کا قائل ہوں، لیکن جب جیب میں پیسے ہوں. صحیح ہے؟ نہیں ہے تو جو کھا رہے ہو نا، اللہ اسی کو ٹھا کر کے لگا دے گا.
ہاں یہ گند بلا نہ کھاؤ جو برگر پیزے ویزے، غریب تو یہ کھاتا بھی نہیں ہے، غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے برگر کھانے کے. تو جج صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا یار بہت کوئی ٹارزن آدمی ہے، 4 بیویوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے یار. کہہ رہے جب میں نے کہا بلاؤ اپنے ہسبینڈ کو، تو ایک بڈھا بابا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بڈھا بابا. میں حیران ہوا، کہہ رہے ہیں بھائی. جج صاحب کہتے ہیں میں اس کو سائڈ پہ لے کر گیا، میں نے کہا کھاتا کیا ہے؟ کھاتا کیا ہے ہمیں بھی بتاتے یار، کیس تو گیا تیل لینے. تو اس نے بتایا کھجوریں اور اونٹنی کا دودھ بس، اور میرا خیال ہے کوئی زیتون کا تیل تھا شاید اس میں، اولیو آئل، بس یہ 2 سے 3 چیزیں یہی کھاتا ہوں. کبھی کبھار کوئی عرب لوگوں میں اونٹ کا گوشت مل جائے تو کہتے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا جج صاحب نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا آئندہ کھجوروں کا ٹوکرا لا کے رکھ لو. تو خیر کہتے ہیں میں نے اس سے بولا کہ یار تمہاری بیویوں کو شکایت ہے تو یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے. کہتے ہیں اس نے کہا کہ ان سے پوچھو ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، ان کو کپڑا بھی دے رہا ہوں، ان کو خوراک بھی دے رہا ہوں، بچوں کا خرچہ بھی، ان کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو بتاؤ. کہہ رہے میں نے ان سے اس کی 4 بیویوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی کمی کوتاہی نہیں، خوب کھلا پلا رہا ہے. اس نے کہا جب ہم حقوق پورا ادا کر رہا ہے تو ہمارا حقوق بھی پورا ملنا چاہیے. جج صاحب کہتے ہیں میں نے 4 کو بھیج دیا، جاؤ بھائی اپنا گھر کے مسئلے گھر میں حل کرو. تو اتنا پریشان آپ اندازہ لگاؤ کہ کورٹ میں آئی ہیں، کورٹ میں آ گئی. تو بھائی اللہ کے قانون اور اللہ کے ضابطے، جب جو گنجائش ہے تو میں اپنا وہ بس واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک تو میرے کلپ کم وقت ادھورے چلتے ہیں، اس سے آدھی بات جاتی آدھی نہیں جاتی، پورے چلایا کرو کلپ، نہیں تو چلاؤ ہی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ بیمار رہتی تھی، حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. حضرت کی آمدن بہت تھوڑی تھی اس وقت، شروع کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ان کو پھل فروٹ کھلائیں زیادہ سے زیادہ، وائٹامنس کی کمی ہے ان کے اندر، پھل فروٹ کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہا، اصل بات یہ تھی کہ میرے پاس پھل کے پیسے ہی نہیں تھے، میری تو مدرسے میں تنخواہ اتنی تھوڑی ملتی تھی تو میں کہاں سے کھلاتا، خود بھی نہیں کھاتے تھے، گھر والوں کو بھی کہا کہ نہیں کھلا سکتا. تو کہتے ہیں ہم آ گئے، ہم نے ڈاکٹر پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، ڈاکٹر کو یہی کہا کہ اچھا ماشاءاللہ زبردست. حضرت کے گھر والے بھی بڑے توکل والے تھے. حضرت کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی اگر ہمارے لیے پھل فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، اللہ روٹی میں ہی سب کچھ پورا کر دے گا. حضرت کا انتقال ہو گیا. وہ میرا خیال ہے 99 سال کی عمر میں حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا 2-3 سال پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کچھ کام اللہ نے کرنے ہوتے ہیں، سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا، صحیح ہے نا، سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا. تو جب پیسے نہیں ہے نا تو جو ہے بس اسی میں گزارا کرو. میں جم میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں 80-75-80 سال کے غریب لوگ ہیں، میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، پروٹین شروٹین، ہم تو روٹی کھاتے ہیں، گھر میں جو سالن پکا ہوا ہوگا سبزی روٹی وہ کھا لیتے ہیں، بس چل رہے ہیں یار وہ بھی. تو جب پیسہ ہے تو پھر ٹھیک ہے ڈائٹ پلان بناؤ اور یہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے یہ سب کچھ. جب نہیں ہے پیسہ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو اللہ اسی روٹی میں میری ساری حاجتیں پوری کرے گا، بس اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور بچے مت روکو کہ وہ ایکچولی اس کی ڈائٹ پلان کو، کوئی پلان ولان نہیں، جو کھا رہا ہے کھانے دو اس کو، جتنا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے حساب سے کھلاؤ اس کو، اللہ عمل کی توفیق دے. اور ویسے بھی یہ چوچلے امیروں کے ہیں، پیزے برگر کے، غریب آدمی کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے، تو اس لیے خوش رہا کرو. سمجھ رہے ہو؟ ڈائٹ پلان سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ڈائٹ پلان کی ٹینشن لینے سے نقصان ہوتا ہے، وہ زیادہ بڑا نقصان ہے. اچھا کسی نے مجھے کہا، میرا ایک کلپ چلا ہے کہ گندم کھانا چھوڑ دو، کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، ایک طرف مفتی صاحب کہتے ہو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھایا کرو، دوسری طرف کہہ رہے ہو گندم کھانا چھوڑ دو. بھائی صحت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گندم اس زمانے میں نقصان دہ. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گندم کے علاوہ دوسری چیزیں زیادہ کھائے. پیسہ نہیں دیا تو پھر گندم کھاؤ. اور جو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے وہ صحت کے ٹوٹکے نہیں ہیں، وہ تو لذت اور مزے کے ٹوٹکے ہیں. مزہ جب ہی آئے گا جب پٹھان ہوٹل کا صبح ناشتے میں پراٹھا کھاؤ گے. تو میں صحت کے حوالے سے آپ کو یہ بات کہتا ضرور ہوں کہ گندم کم کھاؤ، چھوڑنا تو نہیں چاہیے، کم کھاؤ، بالکل نہیں چھوڑ، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں، کم کھاؤ. لیکن میں خود بھی کم کھاتا ہوں، یہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا. میں پراٹھے پھوڑتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں، پھوڑتا ہوں. لیکن آپ کو تو میں وہ بات
ترغیب دوں گا نا جو صحت کے لیے اچھی ہو. پراٹھے پھوڑنا میرا ذاتی عمل ہے, مجھے پسند ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں صحت کے لیے نقصان دہ, ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی, ہوگا نقصان دہ, کوئی بات نہیں, کچھ نقصان دہ کام بھی کر لینے چاہیے, اتنا صحت کو کھوپڑی پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. لیکن ترغیب جو میڈیکل سائنس جو کہتی ہے وہ پراٹھوں کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتی. تو میرے دونوں بیانات اپنی جگہ درست ہیں. لذت اور مزے کی بات آئے گی تو بریانی کے فضائل بھی ملیں گے, لیکن جب صحت کی بات آئے گی تو صحت میں بریانی کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتی, سمجھ رہے ہو. اس دن کیا ہوا, اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بھائی لو کارب ڈائٹ کھانی چاہیے, رپورٹ تو یہی ہے لو کارب ڈائٹ, یہ بریانیاں اتنے بھر بھر کے کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. دیگ آئی ہے, ڈھکن کھلا ہے, بریانی کی جو خوشبو بھبو کے آئے ہیں. لے آ بھائی. وہ لڑکے کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے کہا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے. اتنی زبردست دیکھ کھلی ہے, ڈھکن کی خوشبو, پھوڑ دو یار. وجہ اس کی ہے کہ یہ تھوڑی کہ کھاتا ہی مر جائے گا, یا پراٹھا کھایا اور لیٹ گیا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. جب لیٹنے لگیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے, کیا خیال ہے؟ یا ٹیسٹ کرا لیں گے, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو احتیاط کر لیں گے. تو میں نے کہا ابھی تک تو سب رپورٹیں اللہ کا شکر ہے کلیئر آ رہی ہیں, تو پھوڑتے رہو, جب کلیئر آنا ختم ہو جائیں گی تو تھوڑا سا, تو کیوں زندگی کے مزے برباد کریں یار. تو بات الگ چیز ہوتی ہے. پریکٹیکل لائف میں جب آدمی جاتا ہے تو جانا تو وہ نہیں ڈاکٹروں کے حساب سے ہی چاہیے, لیکن ڈاکٹر خود بھی نہیں عمل کر رہا ہوتا نا, خود پراٹھے پھوڑ رہا ہوگا. میں نے تو جب بھی کسی ڈاکٹر کو پراٹھا کھلایا ہے, میں نے اگر ایک کھائے تو اس نے 2 کھائے ہیں. وہ بھی اس لیے کھاتا ہے کہ ابے کھاتے ہی تھوڑی مر جائیں گے, آہستہ آہستہ اندر تبدیلی آئیں گی تو وہ دیکھ لیں گے, پھر اگلی دفعہ میں اگلے ناشتے میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفسر میں ہری پور سے تشریف لایا ہوں. جی جی. اور ماشاء اللہ آپ کو نوجوان بڑا سنتے ہیں, اللہ پاک آپ کی زندگی اور صحت میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تو سوال میرا کوئی تنزیہ نہیں ہے آپ سے. ماشاء اللہ اللہ پاک جامعۃ الرشید جو کام کر رہے ہیں, اللہ پاک استاد مفتی استاد صاحب عبدالرحیم صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. تو یہ جو آپ نے جمعے میں بھی کہا کہ اماموں کو جو تنخواہ دی جا رہی 25,000 حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے, تو یہ انہوں نے ایک عہد نامہ بھی تیار کیا ہے جس کے اوپر وہ سائن لے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہ تنخواہ دینے کا کہا ہے. شاید یہ کل کے لیے کوئی مسئلہ بھی تو بن سکتا ہے اماموں کے لیے, تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ائمہ کرام کو جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اس پہ ایک عہد نامہ لیا ہے, اس عہد نامے پہ سائن کروایا جا رہا ہے. وہ جو حضرت مولانا حلیف جالندری صاحب نے وہ عہد نامہ پڑھ کے سنایا وہ فیک ہے, ایسا کوئی عہد نامہ نہیں ہے. حضرت مولانا حلیف جالندری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. حضرت کو میرا خیال ہے کسی نے دھوکہ دیا ہے, کوئی پرچہ پکڑا دیا تو انہوں نے وہی مجمع میں پڑھ کے سنا دیا, ایسا کوئی ایگریمنٹ ہے نہیں. سب کل میرا انشاءاللہ نکاح, اور اگر ہوگا بالفرض تو لایا جائے ہمارے سامنے, پھر ہم دیکھیں گے اس ایگریمنٹ میں لکھا کیا ہے. صرف ایگریمنٹ ہونا غلط بات نہیں ہے, ایگریمنٹ اگر صحیح چیزوں پر ہے, مثال کے طور پر ایگریمنٹ میں یہ کہ ریاست کے خلاف بیان نہیں ہوگا, ریاست سے مراد پاکستان, کوئی سیاسی لیڈر نہیں, پاکستان, تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے ایگریمنٹ ہے. مسجد ممبر سے تو ملک کی حفاظت کی بات ہونی چاہیے, ملک کی تباہی کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اگر اس طرح کا ایگریمنٹ ہے پھر تو لیکن کوئی ثبوت کے ساتھ, کوئی سچی مچی کا, میں نے جتنے ائمہ ہیں ان سے جو ہمارے رابطے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی ایگریمنٹ نہیں. اچھا KPK میں جن اماموں کو تنخواہیں مل رہی ہیں, عمران خان کے دور میں جو ملنا شروع ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عمران خان مخالف پارٹیوں کے جلسوں میں بھی جا رہے ہیں پھر بھی ہمیں مل رہا ہے. یعنی ان KPK کے اماموں میں کوئی مسلم لیگ کا ہے, کوئی JUI کا ہے, پھر بھی مل رہی ہیں. تو نہ میرے بھائی PTI نے اماموں کو تنخواہیں دے کے خریدا ہے, نہ مسلم لیگ اماموں کو تنخواہیں دے کے خرید رہی ہے. زیادہ سے زیادہ الزام یہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگی جو یہ کام کر رہے ہیں یہ شاید اس لیے کر رہے ہوں کہ اپنا ووٹ بینک بڑھایا جائے, اس کا امکان ہے. تو یہ تو ہر سیاسی لیڈر کرتا ہے یہ کام. جمہوری طرز حکومت میں تو عوام کو فائدہ ہی اس لیے پہنچایا جاتا ہے تاکہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے. یہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو کل JUI والے آئیں گے, ان کو بھی چاہیے کریں تاکہ قوم کی خدمت کر کے ووٹ بینک بڑھاؤ. تو یہ تو مطلوب ہے نا. دیکھو جماعت اسلامی علاقے صاف کر رہی ہے, ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے. کراچی میں نے جا کے ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. اب میں کہوں ایکچولی تم جو کراچی کو صاف کر رہے ہو, اصل میں تم چاہتے ہو کہ الیکشن میں تمہیں ووٹ ملے. تو جماعتی کہتے ہیں اسی لیے تو کر رہے ہیں, ورنہ تمہارے ماموں لگتے ہیں. تو یہ تو صحیح ہے نا, تو کرو تو صحیح یار, کچھ کرو تو ہم دیں گے ووٹ. تو سب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کر کچھ بھی نہیں رہے اور ووٹ ہم سے مانگ رہے ہو, یہ غلط ہے بھائی.
کچھ کرو گے تو ووٹ ملے گا, نہیں کرو گے تو ٹھینگا ملے گا, چاہے کوئی بھی ہو. اور مجھ سے کل میرا نکاح بھی ہے انشاءاللہ, تو دعا بھی آپ سے. جی بھائی, دعا, کل میرا نکاح بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ, کل آپ کا نکاح, خصوصی دعا, کھجور زیتون. بھائی یہ کسی کا پرسنل سوال ہے تو ایسے جنرلی جواب دوں گا تو کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ جو سوال ہے نا, یہ کبھی ملاقات کر لیں مجھ سے, پھر اس پہ مشورہ دوں گا میں. اچھا میرے بھائی, اپنے بیٹے کا نام محمد عمر خان رکھنا چاہتا ہوں, آپ اس کا مطلب محمد خان, یہ کیا ہے بھائی؟ عمر خان تو ٹھیک ہے. میری والدہ کو میری کزن پسند تھی, ان کے کہنے پر رشتہ بھیجا, مگر ان کے والد نے میری تعلیم میں اعتراض کیا. حالانکہ میں مگر میں نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ اس وقت کے رونے سے میری والدہ بہت دکھی ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیسے منع کروں. بھائی ان کی والدہ کہیں شادی کرانا چاہ رہی ہیں بچے کی, اور بچے کو وہ لڑکی بالکل پسند نہیں ہے, اور بچہ انکار کرتا ہے تو اماں رونے لگتی ہیں, اماں رونے لگتی ہیں. تم اماں سے زیادہ رو. خواتین کو دلائل سے نہیں بات سمجھائی جاتی, جذبات سے سمجھائی جاتی ہے. اگر تمہیں وہ کزن بالکل بھی پسند نہیں ہے تو پھر شادی کر کے اس کی زندگی بھی تباہ کر دو گے بلا وجہ. ویسے تو یہ ہے کہ جہاں ماں کہہ رہی ہے وہاں کر لو, اس میں برکتیں ہیں, ماں کو خوش کر دو ثواب ملے گا یار. لیکن بعض دفعہ جہاں ماں کہہ رہی ہوتی ہے وہاں ذرا بھی انسان کو رغبت نہیں ہوتی, تو پھر ایسی چیز کی طرف پھر اس لڑکی کا مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر بالکل بھی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اس کی طرف اور ماں رو رہی ہے, تم اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو. اماں کو تم پہ ترس آ جائے, نہیں میرے بچے تو بات ہی جذباتی ہو گیا ہے, تو پھر انشاءاللہ اب ماں سے سختی نہیں کی جا سکتی, بس روتے رہو بیٹھ کے. ہر وقت غمزدہ رہا کرو, رو چھپ چھپ ہچکیوں کی آوازیں نکالو. ہچکی ریکارڈ کر کے نا اپنے کمرے میں رکھ لو, کمرے کنڈی لگائی, رونے کی آوازیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو, رچ کے ماں سمجھے مر گیا میرا بچہ, ہاں دروازہ بجائے. پھر پیاز سے جو آنسو نکالے تھے وہ پوچھو اور بولو کہ اماں میں راضی ہوں, میں آپ کو منع نہیں کر سکتا, میں آپ میری زندگی میں. پھر رو, بس آپ کے کہنے پہ راضی ہوں, باقی میرا زندگی تباہ ہو رہی ہے میری, بس آپ کہہ رہی ہو تو کر رہا ہوں میں. پھر رو, اس سے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. لوگ پتہ ہے دوسری شادی کر کے نا پہلی بیوی کو خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں بس میری بھی شادی ہو گئی ہے, وہ بیچاری کی جو ہے نا دل پہ آرے چلتے ہیں اس سے. آپ ہر ایک سے ملو خوشی سے, میری شادی ہو گئی. گھر میں سسرال والوں سے یہ نہ کہو میری شادی ہو گئی ہے, یہ بہت برا, یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں میں. ان کو بتاؤ کہ یار پھنسوا دیا مفتی صاحب نے شادی کروا کے مجھے, کیونکہ بیوی کو ایک تو زخم لگے ہیں اور اس پہ آپ ہنس کے اس کو بتا رہے ہو. اس کو یہ بولو یار پھنس گیا, مجھے کیا پتا تھا یہ ہوگا, پھنس گیا میں بری طریقے سے, تو مجبور ہو گیا ہوں, اب نہ چھوڑ سکتا ہوں, کم بخت کو نہ رکھ سکتا ہوں. دل تو چاہتا ہے چھوڑ دوں, لیکن اس کے بھائی اتنے خطرناک ہیں. ایسا بناؤ کہ بیوی خود کہے نہیں چھوڑنا نہیں, پلیز چھوڑنا نہیں, میں مر جاؤں گی اگر چھوڑا تم نے. اس کو یہ شو کرو میں نے اگر اس کو چھوڑا, میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں لیکن چھوڑا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی, اب تمہارے پاس آپشن ہے, سالے مار دیں گے مجھے جان سے. تو اس میں سیاست سے کام لینا پڑتا ہے. ایسے بیوقوف لوگ شادیاں کر رہے ہیں, شادی کرتے ہیں جا کے خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں سالوں کو, یار کر لی ہم نے بھی اس سنت کام کیا ہے, کوئی حرام کام نہیں کیا. بھائی اس کو دلائل مت دو, اس کو جذبات کہ کام ہو گیا ہے بس اب کیا کریں, ہو گیا ہے. اس طرح کر کے میں نے بھی یہی کیا تھا جب میری اب تو پرانی بات ہو گئی, اب گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میری جب دوسری شادی کی ہے تو میں رویا بھی تھا گھر والوں کو, میں نے کہا پھنس گیا ہوں, برے طریقے سے پھنس گیا ہوں, میں کہیں کا نہیں رہا, نہ میں ادھر کا رہا میں ادھر کا. تو وہ ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. وہ والا جھوٹ نہیں جو آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں, یہ والا جھوٹ تو اس کی مصلحت میں ہے نا,
پھنس گئے ہیں یار, کیا کریں, ایسا کیا کرو. میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے, اس کو زیادہ بولتے ڈر لگتا ہے. میرا بیٹا نماز گھر میں پڑھتا ہے, اس کو میں زیادہ مسجد کا نہیں بولتی, ڈر لگتا ہے کہیں جو نماز گھر میں پڑھتا ہے کبھی وہ بھی نہ چھوڑ دے, سمجھ نہیں آتا کیا کروں. بھائی مسجد میں بھیجیں اس کو. بعض خواتینیں ڈر رہی ہوتی ہیں مسجد میں اتنا سا بچہ ہے, لڑکے بھی ہوں گے, بھائی اس کو حفاظت کرو اس کی, لیکن لڑکوں میں بھیجو تو صحیح, اس کو چھوئی موئی بن جائے گا, لیڈیز بن جائے گا بالکل. وہ لڑکا لڑکوں میں رہے گا تو انسان کا بچہ لڑکا بنے گا, کانفیڈنس پیدا ہوگا, لڑکوں میں کھیلے, گلی ڈنڈا بھی کھیلے, ہم وہ پتہ نہیں کیا کیا بچپن میں کھیلے, ہاکی کھیلے, کیچڑ اٹھا اٹھا کے مارے ایک دوسرے کو ہم نے. ابا ہماری نگرانی بھی کرتے تھے, بگڑ تو نہیں رہا کہ چرسیوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, پٹے بھی ہیں, پیٹا بھی ہے, لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, مکے بھی مارے ہیں لڑائیوں میں, مار بھی کھائی ہے, مارا بھی ہے, سب کچھ بچپن میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں تو بچے کی صحیح تربیت ہوتی ہے, وہ مرد بنتا ہے. اور اگر بچے کو چھوئی موئی نہلا دھلا کے استنجا کرا کے ہر وقت خوشبو میں اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کے وہ بنا کے ڈمی بنا کے بٹھا دیا آپ نے اس کو, ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو ٹھیک ہے بگڑے گا نہیں, یہ تو گارنٹی ہے, بہت شریف بنے گا, لیکن وہ آدمی نہیں رہے گا, اس میں کانفیڈنس لیول زیرو ہو جائے گا. دو آدمیوں کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی, ڈیبیٹ کی پاور نہیں ہوگی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کو جواب نہیں دے پائے گا. کچھ معاشرے میں کوئی ایسا کام کا آدمی نہیں, حتیٰ کہ بیوی بھی نہیں پال سکتا. وہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو بیگم بولے گی یہ چاہیے, بولے گا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا میں. بیگم بولے گی ہنی مون منانے کہیں چلتے ہیں, انڈا موڑی لے جا یار کہیں چائے پلانے کے لیے, سوئٹزرلینڈ تو نہیں لے کے جا رہا, امی میں انڈا موڑ جا رہا ہوں, بیگم کو بھی لے کے جا رہا ہوں, اجازت ہے؟ امی بولیں گے نہیں, تیرا باپ تو مجھے کہیں نالا اسٹاف نہیں لے کر گیا, تو انڈا موڑ لے کے جا رہا ہے. پھر بیگم کو بولے گا دیکھو امی نہیں مان رہی, دیکھو میری ماں, صحیح ہے نا. تو مرد کو اللہ نے عورت کو مرد کے حوالے کیوں کیا ہے؟ مرد کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے, وہ بہن کا تحفظ بھی کر سکتا ہے, بیوی کا بھی کر سکتا ہے, ماں کا بھی کر سکتا ہے. اگر وہ عورتوں میں ہی پلے بڑھے گا نا تو وہ بھی لیڈیز بن جائے گا, خود اس کے تحفظ کی ضرورت ہوگی, خود اس کی ضرورت ہوگی کہ اس کو کوئی پالے, اس کو کوئی سنبھالے. ہم تو بھائی باہر جب پٹ کے آتے تھے نا, لڑکوں سے مار پھڈے ہوتے تھے, پٹ کے آتے تھے, گھر میں شکایت لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی. اماں کو شکایت لگاتا تھا نا میں اپنی والدہ کو, والدہ کہتی کون ہے, کس نے مارا ہے میرے بچے کو. لیکن بڑے بھائی کو جب پتا چلتا تھا تو بڑا بھائی یہ نہیں کہتا تھا کس نے ہاتھ اٹھائے میرے بھائی پہ, بلکہ وہ مجھے ہی الٹے ڈانٹتے تھے. بولے یا تو پٹا نہیں کرو, پٹو تو گھر میں رو کے نہیں آؤ, اپنی بزدلی کو گھر میں آ کے بیان مت کرو. تو آدمی آدمیوں کی تربیت ایسے کرتا ہے. ہماری اسکول میں بڑے پھڈے ہوئے ہیں, اس کے جب سے میرے بھائی نے مجھے ٹوکا نا, میں ایک دفعہ کوئی بڑا آدمی تھا, اس سے بڑا کیا مطلب مجھ سے 2 سال بڑا, لڑائی ہوئی, اس نے مجھے زور کی یہاں جب لگایا تو میں بھنا گیا نا, اور میری آنکھوں سے آنسو نکل گیا. روتا ہوا جب میں گھر گیا تو میرے بڑے بھائی کی نصیحت مجھے یاد ہے, انہوں نے بولا دیکھو یا تو پٹو نہیں, اور اگر پٹو ہو نا, مار کھا کے آئے ہو, تو گھر میں اپنی ذلت کو بیان مت کرو, وہیں آنسو پوچھ کے آیا کرو. گھر میں آ کے بتاؤ دیکھا کیسا مارا, سمجھ رہے ہو. تو آج کل یہ سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے, شارٹ ہو گیا. بچوں کو ایسا بزدل بنایا جا رہا ہے. ہم کوئی بہت بڑے ٹارزن بہادر ہیں نہیں, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کی تربیت صحیح کرو. بھائی میرا بیٹا ہو گیا, میرا بھائی جلدی سے آخری سوال, میری ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ رونے والا ہے. چلو بھائی اللہ عمل کی توفیق.